کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ عورت کی تراویح پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں، علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ اور اگلا سوال بھی اسی نوعیت کا ہے، خواتین کا گھر کی تراویح میں شرکت کا طریقہ کیا؟ گھر کی خواتین مثلا میری چاچی، تائی اور ان کی بیٹیاں وغیرہ میرے گھر میں ہی نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی کیا صورت ہوگی اور کس طرح صفیں بنائی جائیں گی؟ محمد صفوان دہلی سے۔ بھئی یہ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ خواتین کے لیے تراویح کا حکم یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ گھر میں تراویح پڑھیں وہ، اور گھر میں جماعت بھی کرائی جا سکتی ہے۔ یہ جو انہوں نے پوچھا میری چچی، تائی، تو بھائی چچی بھی نامحرم ہے، تائی بھی نامحرم ہے، ان کی بیٹیاں بھی نامحرم ہیں، تو یہ ہیں سب نامحرم، لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ۔ تو اگر یہ مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ صف بنا کے پیچھے کھڑی ہو جائیں تو تراویح ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ عورت کا تراویح کی امامت کرنا، کیا لڑکی تراویح کی امامت کر سکتی ہے جبکہ پیچھے صرف خواتین ہوں؟ نیز اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ تراویح میں خاتون کو امام بننا خواتین کا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پورے دور نبوت میں ایک واقعہ ہمیں اس کا ملتا ہے کہ امی عائشہ نے خواتین کو نماز پڑھائی تھی، بیچ میں کھڑے ہو کر، آگے نہیں کھڑی ہوئی تھی وہ، لیکن پھر بعد میں حضرت عائشہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے اور صحابہ میں سے بھی یہ منقول نہیں ہے۔ تو اگر یہ سنت عمل ہوتا یا جائز عمل ہوتا تو صحابہ میں اس کا رواج ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کو صحابہ نے فالو نہیں کیا، اور خود امی عائشہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ بعد میں جو ہے باقاعدہ پراپر اس طرح سے جماعت کی نماز کراتی ہوں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ امی عائشہ نے ایک دفعہ پڑھائی ہے نماز، تو نماز تو ہو جائے گی، مگر یہ طریقہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ امامت نہ کیا کریں، کیونکہ یہ اسلاف میں ہمیں یہ معمول نہیں ملتا اس کا، بلکہ مرد ہی امامت کرے اور خاتون پیچھے کھڑی ہوں۔ بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے رمضان میں قرآن دہرانا ہے، تو وہ نماز کے بغیر بھی دہرایا جا سکتا ہے، سن کے بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ اگر خاتون کے پیچھے کوئی مرد کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز تو بہرحال نہیں ہوگی کسی قیمت پہ بھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 8 رکعت تراویح پڑھنا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیا ایسی صورت میں ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ فاروق انڈیا سے۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، بہت کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں۔ تو اس میں 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں۔ 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک جو ان کے جو فتویٰ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا۔ اور یہ حدیث بخاری ہی کی دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے۔ دوسری حدیث میں بخاری میں آتا ہے کان یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، نبی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ کی جو نماز ہے وہ 8 رکعتوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہیں، دوسری صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس لیے 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں۔ ہاں سنت موقدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت میں یہ بھی ہے کہ اگر تراویح آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ تو 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کے کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ ثنا شیخ انڈیا سے، کیا خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا واجب ہے؟ نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا؟ گھر میں کیسے پڑھے؟ طریقہ بھی بتائیں۔ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی سوال پوچھا تھا کسی نے۔ دیکھیں، واجب تو تراویح نہ مردوں کے لیے ہے نہ خواتین کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھ کے چھوڑی اس لیے تھی کہ امت پر واجب نہ ہو جائے، لیکن جتنی تاکید ہے تراویح کی خلفائے راشدین نے جو اہتمام کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تراویح عام سنت نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام سنتوں کی طرح اس کو ہلکا نہ لیا جائے، اس کا معمول نہ بنایا جائے چھوڑنے کا۔ کبھی طبیعت خراب ہے یا تھکاوٹ ہے یا کبھی ویسے ہی ناغہ کر دے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پابندی کرنی چاہیے۔ عام سنتوں جیسا معاملہ نہیں ہے، سنت مؤکد جیسے فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہے نا، تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ تو یہ جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے یہ تاکید والی ہوتی ہے، اس کو عام سنتوں کی طرح ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ جماعت سے پڑھنا بہرحال سنت مؤکدہ نہیں ہے، جماعت سے پڑھنا افضل ہے، تو انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور خواتین کے لیے تو گھر میں پڑھنا وہ مسجد میں پڑھنے سے بہرحال زیادہ بہتر ہے۔
طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو قرآن یاد ہے، حفظ ہے، تو آپ 20 رکعتیں پڑھ لیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور اگر آپ حافظہ نہیں ہے تو جو صورتیں آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں تو علم ترا سے پڑھ لیں۔ لیکن آج کل خواتین تراویح میں بہت سستی کر رہی ہیں، اور رمضان کی زینت ہے، دن کی زینت روزہ ہے اور رات کی زینت تراویح ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا خواتین پر تراویح پڑھنا لازم ہے؟ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہیں جو فرض کی طرح واجب کی طرح تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہوتی کہ اس کو چھوڑنے والے کو ملامت ہی نہ کی جائے، تو اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عام سنتوں سے زیادہ تاکید ہے اس کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی صیام رمضان کا ذکر کیا، قیام رمضان کا بھی ساتھ میں ذکر کیا، دن کا روزہ رات کا قیام، دن کا روزہ رات کا قیام۔ تو یہ قیام کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ قیام کر کے بتایا کہ ایسے ہوگا۔ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی یہ معلوم نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمیں پتا چلا کہ بھئی وہ اس طرح سے 20 رکعتیں ہوں گی، کیونکہ پھر پوری دنیا میں حضرت عمر نے اسی کو رائج کیا اور چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہوا کہ 20 رکعت سے کم تراویح نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو قیام رمضان ہے نا، یہی تراویح ہے، اور کم سے کم یہ 20 رکعتیں ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں کیونکہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ ہاں، مرد بہتر ہے کہ جماعت سے پڑھے، جماعت سے سنت مؤکدہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جماعت قائم کی تھی، اور اس لیے تاکہ قرآن ختم ہو لوگوں کا، جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ جماعت کرائیں، جن کو نہیں آتا وہ قاری کے پیچھے سنیں۔ تو خواتین پہ تو مسجد کی جماعت فرض نماز بھی لازم نہیں ہے، تو تراویح کہاں سے لازم ہوگی؟ تو اس لیے خواتین بہتر ہے گھر میں تراویح پڑھے۔ مسجد جانا چاہیں تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ اس زمانے میں ان کو مسجد جانے کی بھی اجازت ہے، حدیث میں اس کی ثبوت ملتا ہے، اور تراویح میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف اپنے عورتوں کو بھی تراویح کی نماز میں لایا کرتے تھے۔ تو لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ پڑھ لیں آپ، جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو آپ گھر میں تراویح پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں، اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور اگر کسی عذر سے چھوڑ دیں تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فرض واجب بہرحال نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، اور کبھی تھکاوٹ نہ بھی ہو تو کبھی ویسے ہی بھی چھوڑی جا سکتی ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسی مسجد نہیں دیکھی جس میں جتنی چاہے تراویحیں پڑھی جا رہی ہوں۔ بعض لوگ فتویٰ تو دیتے ہیں کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے، لیکن وہ فتویٰ مارکیٹ میں چلتا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، یا تو کہیں پوری 8 ہو رہی ہوتی ہے یا کہیں پوری 20 ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کہیں گے نا جتنی چاہو پڑھ لو، امام نے ایک دن 8 پڑھا دی، اگلے دن 12 پڑھا دی، پبلک پکڑ کے امام کو کوٹ دے گی کہ ابے تو کیونکہ مائنڈ لوگ لے کے آتے ہیں پہلے سے کہ ہم نے کتنی پڑھنی ہے، کتنی ہوں گی یہاں پہ۔ تو بعض فتوے صرف کچھ اسکالرز بیٹھ کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں، وہ چلنے والے نہیں ہوتے، وہ اس پر خود عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اہل حدیثوں کی مسجد میں جہاں بھی جائے 8 ہی ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جتنی چاہے پڑھ لو، لیکن پھر جتنی چاہے پڑھ لو تو پوری دنیا میں آپ 8 ہی کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر ان کو پتا ہے کہ بھائی اسپیسیفک جب تک کوئی عدد نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک عوام کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے چاروں اماموں کا اجماع ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے کہ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20۔ 3 امام کہتے ہیں 20 رکعتیں اور امام مالک کہتے ہیں 36 رکعتیں۔ تو اب یہ عدد متعین کیے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے۔ تو چونکہ فقہا دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا، انہوں نے عدد متعین کیا ہے۔ اور ویسے بھی تراویح خلاف قیاس ہے، نفل نماز میں اتنی ساری پبلک کو جماعت کے ذریعے اکٹھا کرنا یہ عام حالات میں جائز نہیں ہے، بدعت عمل ہے، کیونکہ اس کے جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح غائب ہو جاتی ہے۔ اگر یہ عام نوافل کی طرح جماعت کے ساتھ جائز ہوتی تو امام صاحب کہتے یار ہم نے پورے رمضان نوافل پڑھے جماعت سے، تو اب حرام تھوڑی ہو گئے، چلو آج دوبارہ پڑھ لیتے ہیں نا، ان کو منع کیا جائے گا، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو عدد بھی متعین ہے اور دن بھی متعین ہے۔ جیسے اگر یہ تہجد ہے تو تہجد کے تو دن بھی متعین نہیں، عدد بھی متعین نہیں ہے، تہجد تو پورے سال ہے۔ تو جیسے رمضان کی یہ جو تراویح ہے نا، اس کے دن متعین ہے کہ صرف رمضان کی راتوں میں ہی ہوگی، اور کیفیت بھی متعین ہے کہ جماعت سے ہوگی مسجدوں میں، تو اسی طرح یہ کہنا کہ عدد متعین نہیں ہے یہ عقل سے بالاتر ہے۔ حضرت عمر نے یا تو 20 رکعتیں شروع کی تھی یا 8، کیونکہ 2 ہی روایتیں ملتی ہیں حضرت عمر سے، 8 والی بھی ملتی ہے 20 والی بھی۔ ہم کہتے ہیں اس 8 والی پر پوری روح زمین میں کہیں بھی عمل نہیں ہوا،
اور اس 8 کی سند میں اضطراب ہونے کی وجہ سے ضعیف بھی ہے. بڑے بڑے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. جو اسکالرز یوٹیوب پہ آ کے یہ کہتے ہیں نا کہ بالاتفاق صحیح ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں. وہ اتنے دھٹلے سے آج کل جھوٹ بولا جاتا ہے نا سوسائٹی میں کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر چیلنج کرتے ہیں. کوئی یہ گولڈن سند ہے, کوئی 8 رکعت والی حدیث کو ضعیف نہیں ثابت کر سکتا. ہم جب کہتے ہیں کہ ہم جب حوالے پیش کرتے ہیں, میری آڈیو بیان ہے اس میں پورے میں نے حوالے پیش کیے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو مسترب کہہ کے مسترب حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے اس کو رد کیا ہے, تو وہ اس کا جواب بھی پی جاتے ہیں. وہ چیلنج ان کے چل رہے ہیں, لوگ ان کے حوالوں سے متاثر ہیں. تو اگر وہ 8 رکعت والی حضرت عمر سے ثابت ہوتی تو اس دور میں کتنی رکعتیں مشہور چلتی؟ 8. حرم میں بھی 8 ہوتی, مسجد نبی میں بھی 8 ہوتی, اور 1400 سال سے حرم اور مسجد نبی میں 8 ہی چلی آ رہی ہوتی. ابو حنیفہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام شافعی جیسے محدث اور مجتہد بھی 8 کے قائل ہوتے, امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں وہ بھی 8 کے قائل ہوتے, امام مالک بھی 8 کے قائل ہوتے, اور عبداللہ بن مسعود بھی 8 پڑھ رہے ہوتے, اور عثمان بن عفان بھی 8 پڑھ رہے ہوتے. ہم کہتے کہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ عثمان بن عفان کے دور میں 8 ہوئی, حضرت علی کے دور میں 8 ہوئی. 20 والی تو بہت ساری ملتی ہے ہمیں. تو اس لیے اور تواتر عملی بھی ملتا ہے. 150-200 سال پہلے فقہا بیان کرتے ہیں کہ پوری روئے زمین پر ہمیں کوئی بھی مسجد نظر نہیں آتی, ٹریولنگ ہوتی تھی نا اس زمانے میں بھی, کہ کہیں بھی ہمیں 20 رکعت سے کم 1 رکعت مل رہی ہو. اور ویسے بھی ایک بات ہے, محدثین نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھو, یہ ہم نے نام نہیں دیا کہ علماء دیوبند یا حنفی یا شافعی لوگوں نے. اس نماز کو تراویح کا نام کس نے دیا؟ بولو, محدثین نے. اس پہ باب جو باندھا جاتا ہے نا تراویح کا, یہ میں اور آپ نے, کون؟ محدثین. اب تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے, کیونکہ امام بہقی حدیث لے کر آئے ہیں, روایت لے کر آئے ہیں. حدیث سے میری مراد روایت, کہ اسلاف جو اس کو تراویح کہتے تھے اس لیے کہ اس میں ہر 4 رکعتوں کے بعد لوگ تھوڑا سا وقف کرتے تھے, تو 4 رکعتوں کو انہوں نے ترویحہ کہنا شروع کر. روح آرام کو کہتے ہیں, ترویحہ اس سے نکلا ہے. 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ آرام. تو اس لیے ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ. تو اب محدثین نے اس کو نام کیا دے دیا؟ تراویح. فقہا اور محدثین نے. تو اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ تراویح کا نام اس لیے دیا گیا کہ ہر 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے بتاؤ, یہ جو عربی لغت میں نا ایک ترویحہ 4 رکعت اور تراویح جمع اقصی ہے. عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 فرد ہونا ضروری ہے. جیسے رجل ایک آدمی, بھائی چل رہی ہے ریکارڈنگ, رجل ایک آدمی, رجلانی 2 آدمی, رجال 2 سے زیادہ. تو تراویح 2 ترویحوں سے زیادہ, 2 ترویحیں بنتے 8 رکعتیں, اور تراویح بنتی 8 سے زیادہ. کتنی زیادہ یہ اس میں سب آ سکتا ہے. تو 8 رکعتوں پہ تو تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. تو محدثین اس کو تراویح کیسے کہیں گے, اور تراویح کے بعد کیوں باندھیں گے؟ اس زمانے میں اگر 8 رکعتیں ہو رہی ہوتی محدثین کے دور میں تو اس کو ترویحتین کہا کہتے نا, وہ تراویح سے تعبیر نہ کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تراویح ہے بھی جمع اقصا. جمع اقصا کا مطلب عربی میں 2 قسم کی جمع ہوتی ہے, ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت. افعل, افعال, فعلت, افعلت, یہ 4 وزن جمع قلت کے ہیں 3 سے لے کے 9 تک. اور جمع اقصا کہتے ہیں جیسے مساجد, یہ جمع اقصا ہے, بہت ساری مسجدیں, اور بہت سارے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں, مفاعل یا فعائل کے وزن پر. تو تراویح بھی یہ فعائل, تفاعل اس طرح کا وزن بنتا ہے. یعنی جمع اقصا کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو فعائل کا وزن بن رہا ہو, فواعل کا وزن بن رہا ہو. اب یہ صرف کی بات ہے نا, ہر آدمی کو کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو تو ویسے ہی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی, کیونکہ ان کو صرف نحو کا الف بے بھی نہیں پتا ہے, عربی گرامر جانتے ہی نہیں ہے, اردو کتابیں پڑھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو تراویح ترویحہ کی جمع اقصا ہے. ترویحہ تفعیلہ اور تراویح تفاعیل. تو تفاعیل کا وزن جمع اقصا کا وزن ہے. یہ جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. محدثین نے صدیوں پہلے اس نماز کو تراویح کہا, جس سے پتہ چل رہا ہے ایک ترویحہ نہیں ہے, 2 ترویحیں نہیں ہے, 3 بھی نہیں ہے, 3 سے زیادہ ہے. کثیر ترویح ہے, کثیر ترویح ہے. جب کثیر ترویحیں ہیں تو وہ 8 اور 12 رکعتیں بھی نہیں ہے, زیادہ ہے وہ. تو جو حضرات اپنی مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو بھائی آپ اس کو تراویح کی نماز ہی نہ بولو, ترویحتین بولو. اچھا, انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا, اب اس کو تراویح بولنا چھوڑ کے صلاۃ اللیل بولنا شروع کر دیا ہے کہ ہم صلاۃ اللیل بولیں گے, تراویح بولیں گے ہی نہیں اس کو. یہ آپ ایک اور مصیبت میں پھنس جاؤ گے.
آپ ایک ٹینشن سے تو بچنا چاہ رہے ہو لیکن آپ ایک دوسری ٹینشن میں پھنس جاؤ گے. وہ ٹینشن یہ ہے کہ محدثین کے دور میں یہ صلاۃ اللیل ہو ہے تو صلاۃ اللیل ہی وتر بھی صلاۃ اللیل ہے, تہجد بھی, ہر نماز جو رات کو پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل ہے. لیکن محدثین نے, یہ میں نے نہیں, ٹھیک ہے نا, محدثین اور فقہاء نے اس کو الگ نام اس لیے دیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلاۃ اللیل عام صلاۃ اللیل جیسی نہیں ہے, اس کے کچھ احکام دوسری نمازوں سے ڈیفرنٹ ہے. اس میں بڑی جماعت ہوگی, ایک امام کے پیچھے لوگ پڑھیں گے اور عشاء کے بعد پڑھی جائے گی یہ, جبکہ صلاۃ اللیل کب پڑھی جاتی ہے, جو تہجد جس کو آپ صلاۃ اللیل, وہ رات کے آخری حصے میں, تو تراویح آپ کو رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے. پھر اس میں آپ بڑی جماعت قائم نہ کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن رمضان میں جو نماز پڑھی ہے وہ 3 دن کے بعد آپ نے ترک کر دی تھی. تو جو نماز آپ نے ترک کی ہے وہ آپ کنٹینیو کیوں پڑھ رہے ہو رمضان میں؟ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہو حضرت عمر نے شروع کی ہے, تو حضرت عمر نے جو شروع کی ہے اس کو محدثین نے تراویح کہا ہے. صلاۃ اللیل تو ہے وہ, لیکن اس کو الگ سے بھی ایک نام دیا ہے. اور تراویح کا لفظ 8 رکعتوں پہ صادق نہیں آتا, اس کا مطلب حضرت عمر نے 8 پڑھی نہیں تھی, 8 سے زیادہ پڑھی ہیں. اور پھر پوری روئے زمین پہ جو پڑھی گئی ہیں, ان تمام باتوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے, گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہیں تو 1 سے 2 ہو جائے. تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو, جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8. تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے, لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا. تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام, مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا. تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان. پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے, جو 5 ارکان میں سے, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائل ہوں. تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے, اسی کی مان کے چلنا ہے. چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا. چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان, جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا, لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے, کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات بھی وہ 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی. تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں, اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں, تو یہ خالی دلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا. کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو. آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں. آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ بیگم, میں بس مفتی طارق مسعود کی اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. بار بار آپ یہ دعویٰ کرو, وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں, چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں, آپ کے پیسے نہیں ہے, یہ ٹینشن ابھی ٹینگ نہیں ہے میرے پاس. روزانہ یہ دعوے کرتے ہو لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا. تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو, یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا, تو دعوے شاوے نہ کیا کرو. تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ, خدا ہے, بنایا ہے, کیا کرے, بنایا ہے تو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کروں, کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں, لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھی ہے, وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اللہ میاں نے زکات رکھ دی سال میں 1 دفعہ. اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہے, مستثنی. یہ بھی نیچرل ہے, ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا رمضان کا روزہ, کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی. تو وہ دو کو کیا کر دیا, تو خارج کر دیا, آسان رکھا اس. لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے, چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو. آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو, آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں. یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ, لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا. چھوڑنے کے لیے میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز
پڑھنی پڑے گی. طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو. جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی. اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے, بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے, اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا, سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں. شدید ترین گرمی ہے, نہیں چھوڑ سکتے. آپ مزدور ہیں, آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے, گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے, کنواں کھودتا ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ, وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنایا ہوا دین تو ہے نہیں, ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی, انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, طلاق ہو گئی ہے, بیوی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی. آسمان سے وہی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں, تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے احکام میں کچھ چینجنگ لے آتے ہیں. نا, اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا, خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا, یہ نہیں مسئلہ نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے, کوئی گنجائش نہیں تھے بھائی ہمیں, تو وہ رو رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے, اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے, سفر میں نہیں ہے, تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا, کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. ایسا ہی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے, اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے, ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے. بیمار ہونے کا خطرہ ہو, کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت ہے. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا, بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے, حالت خراب ہو رہی ہے, تو روزہ وہ توڑ سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نہ خواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے, تو جب اس کا یہ خیال اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا, روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر یہ اچھا کتا, یہ برا کتا, کتا ہی ہے, اچھے برے نہیں ہوتے اس میں. انسان کو جو انسانوں پر فضیلت ہے وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسان برے بھی ہوتے ہیں. بیان تو میں کئی بار کر چکا ہوں کہ انسانوں کی فضیلت کس بیس پر ہے بھائی, اچھائی اور برائی کی بیس پہ ہے. صحت کی بیس پہ انسانوں کو فضیلت نہیں ہے, اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں. جزوی موضوع سے میں ہٹ نہ جاؤں, وہ میں نے مثال دینی ہے کہ انسان روٹین کا پابند ہوتا ہے, جانور نہیں ہوتے, یعنی قانون کا. یہ میں مثال سے ہٹ نہ جاؤں, یہ مجھے یاد دلانا ہے کیونکہ میں دائیں بائیں بہت چلا جاتا ہوں پھر. تو انسان جو ہے, انسان وہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, اور جانور کیا ہوتے ہیں, سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. اب انسان کی اچھائی اور برائی اس میں دیکھا جاتا ہے, کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں, کچھ کمزور ہوتے ہیں. ہم صحت مند کو کہتے ہیں اچھا ہے یہ, کمزور کو کہتے ہیں اچھا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں فضیلت جزوی. دیکھو کسی بھی جنس کو, کسی بھی نوعیت کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا, وہ فضیلت 2 طرح کی ہوتی ہے. اس مضمون کو خوب اچھی طرح سمجھے. ایک فضیلت کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو اصل ہے اس میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. جو میرے پرانے بیان سن رہے ہیں ان کو تو یہ بات بہت واضح ہوگی.
کہ آپ نے مزدور کو بلایا کنواں کھدوانے کے لیے, 4 مزدور آئے آپ کے پاس کیا کھودنے کے لیے؟ کنواں. اب چاروں میں سے ایک کو ٹھیکہ دینا ہے آپ نے. اصل کام ان کا کیا ہے؟ کنواں کھودنا. ایک کو آپ نے کام دیا کہ یار میں دیکھتا ہوں تو آدھے گھنٹے میں کتنا کھودتا ہے کنواں. اچھا, ان کو باقاعدہ ملازمت پہ رکھنا ہے آپ نے کہ جہاں بھی کنواں کھدوانا ہوگا اس سے کھدواؤں گا میں. کام اس کے ذمہ یہ ہے. اب آپ نے ٹیسٹنگ کے لیے تنخواہ بھاری بھرکم رکھی ہے آپ نے, ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے, تو اس میں آپ بغیر امتحان کے سلیکشن کر لو گے؟ ہے بھائی ایک بھاری بھرکم تنخواہوں پہ میں نے ایک بندہ رکھنا ہے جس کا کام بورنگ کرنا ہو, کنواں کھودنا ہو, تو پھر آئندہ جب بھی مجھے کوئی پروجیکٹ ملے گا کنواں کھودنے کا, کوئی ٹھیکہ ملے گا, تو میں نے اپنا یہ ملازم رکھنا ہے. تو 4 آدمیوں میں سے ایک کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے. اب آیا ایک مزدور, آپ نے کہا یار ہم اسے آزماتے ہیں, کنواں کھدوایا, آدھے گھنٹے میں دیکھتا ہوں تو کتنا کھود کے دکھاتا ہے. آدھے گھنٹے میں بمشکل 1 انچ کھودا اس نے, لیکن ہے یہ بڑا ہینڈسم, اسمارٹ, خوبصورت. یہ مزدور کیا ہے؟ بڑا اٹریکٹیو, بڑا ہینڈسم. سائٹ پہ کر لیا آپ نے اس کو. دوسرے کے ذمہ لگایا کھود بھائی, اس نے بھی 1 انچ آدھے گھنٹے میں کنواں کھودا. یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے ہے. یہ دوسرا کیا ہے؟ سادات میں سے. نسب پہ بڑی فضیلت ہے اس کو, قریشی, ہاشمی, سید, نسب میں کیا ہے؟ زبردست. تیسرا, اس نے بھی آدھے گھنٹے میں 1 انچ 1.5 انچ کھودا. اس سے بھی نہیں کھود پا رہا اتنی تیزی کے ساتھ کنواں بھائی, لیکن اس میں وہ کیا ہے جی, بہت بڑا کوئی یوں سمجھے کہ مشہور آدمی ہے, عزت ہے سوسائٹی میں, اس کی شہرت بہت ہے, پیسہ بہت ہے اس کے پاس, ارب پتی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کم تنخواہ پہ بھی گزارا کر لوں گا. چوتھا آپ کے پاس آئے, اچھا بلکہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی اور ایسی نسب کے علاوہ کوئی بھی لگا لو نا اس میں, مثال دینے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, بہت ہی کوئی خاندانی آدمی ہے کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. چوتھا جو مزدور ہے, نہ کم بخت کی شکل اچھی, آڑا ترشا, ناک بہ رہی ہے بار بار, جیسے بچپن میں بھی, اب تو بچوں کی ناکیں بہنا ہی ختم ہو گئی ہیں. بچے مارکیٹ میں جو آ رہے ہیں یہ ممی ڈیڈی آ رہے ہیں. پہلے ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے, ناکیں بہری ہوتی تھی, اسی طرح زندگی گزارتے تھے. وہ امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا تھا نا ان کا, بخار میں 3-3 4-4 دن چلتے تھے وہ. اب تو بچوں کو بخار ہوتا ہے تو ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی. خیر یہ الگ ٹاپک ہے. کیچڑ میں کھیلتے تھے, اٹھا کے چپیڑے مارتے تھے. یہ سارا کیا ان کا امیون سسٹم کیا ہو رہا ہے؟ پاورفل ہو رہا ہے. بڑے ہو کر پھر بیمار نہیں ہوتے تھے. کتنی دفعہ بچے بادام کے درخت سے گرے نیچے, ہاتھ ٹوٹا, جڑ گیا, دیواروں سے بھاگے ادھر سے ادھر. اب بچوں میں وہ سارا سیٹ اپ ختم, چھوئی موئی مال مارکیٹ میں آ رہا ہے. ان سے کیا توقع کرو گے کہ یہ 4 شادیاں کریں گے؟ خیر گھوم پھر کے ہم آتے ادھر ہی ہیں, کیا کریں یار, یہ میں مروں گا تو یہ ختم ہوگا سیٹ اپ سارا, جب تک میں زندہ ہوں برداشت کرنا پڑے گا. خیر, تو چوتھا جو مزدور ہے وہ کیا ہے؟ نہ شکل اچھی, خاندان بھی ایسا کوئی جو سوسائٹی میں جس کی کوئی عزت ہے ہی نہیں, غریب, کوئی خوبی نہیں ہے, کوئی خوبی نہیں ہے اس میں. کنواں جو اس نے کھودنا شروع کیا نا, ہٹو بچوں, ٹھک 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 کر کے اچھا خاصا کھود ڈالا اس نے, اور تھکا بھی نہیں, کوئی پسینہ نہیں, کوئی شوگر ڈاؤن نہیں ہوئی اس کی. بات بات پہ گالی دیتا ہے, اخلاق بالکل بھی اچھے نہیں ہے, ناک بہتی رہتی ہے اس کی. آپ مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے بولو؟ چاہے یہ ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, بھائی جو کام آپ نے لینا ہے وہ تو یہ کر لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جب مکہ فتح کیا ہے نا, تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے, غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے, عرب تھے, حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ان کو لایا گیا, کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے, ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے, لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے, تو وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے, لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں, تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے؟ قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے, ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ. لیکن نبی نے ان کو شامل کیا, وہ لڑے, اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے, لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو, دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل, لیکن کیا کریں یار, آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا, میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں, میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں؟ برف بیچ رہے ہیں, تو چلے گا بزنس؟ کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا.
ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں بیچتے گرمی میں برف, ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر, نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں, اگر صحیح بزنس بھی ہو تو جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے, جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں. رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا, کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں, بھائی 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا, آج دیکھو ایسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ سائیکل؟ طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا, میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے, آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ فخر کی بات ہے, سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بات خاندانی کی ہے. اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوب ہی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے, ہلتے نہیں ہیں, اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں, پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے, یہ قدرت کی طرف سے. انسان کا باڈی اسٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کم کھاتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے, کتنے محنتی تھے, ساری پیدل جماعتوں میں سال سال لگا دیے انہوں نے, ریگستانوں میں, بہت تھوڑا کھاتے تھے, لیکن پھر بھی جسم کیا تھا؟ بھاری. تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے, اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں. لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی. ہلتے نہیں ہیں, پڑے ہوئے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی میرے پاس آیا, ہلتا نہیں تھا, کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, میں میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے, جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر, کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر, کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات عرض کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں, نیک بھی ہو, لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹ کے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. او بھائی, یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی, تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی, ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی. قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو, یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا, میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر, تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب, آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا